شهری وقال في مقام الآخر ان اللہ جمیلا ویحب الجمال. چھلکتی ہوئی صلوات پڑھو باوز بلند اللہ صلی اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں خوشیاں منانے کے لیے شعبان جیسا مہینہ عطا فرمایا. درود و سلام حویلی زہرا پر جس کا خوشیاں طواف کر رہی ہیں. تم خوش ہو جاؤ چونکہ 12 مہینوں میں سے یہ وید شعبان ہے. صوبیدار صاحب وید شعبان جملہ نہ ضائع کرنا. جس مہینے میں منکر کو خوشی کوئی نہیں سیدوں کو غم کوئی نہیں. کوئی بالک آپ کو سلامت رکھے حفظ و امان میں رہے. ہاتھ بلند کرو سارے. میں بڑی بڑی دعا کرنے لگا. میرے اللہ جو آج کی رات پریشان ہے اس کی پریشانی میں اضافہ فرما. جو آج کی رات خوش ہے اس کی خوشی میں اضافہ فرما. اللہ اکبر. ایک جملہ کہوں چلو ہاتھ بلند ہیں. اس پورے مہینے میں پوری کائنات خوش ہے سوائے ابلیس کے. بھائی بولو یار مالک آپ کو سلامت رکھے. اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ میرے جملے کو ضائع کرتے جائیں. میں نے نہ کوئی نعرے لگوائے نہ کوئی خطبہ پڑھا. میں تو آپ کے مزاج کو دیکھ کے ہوں. آپ سنتے جاؤ تو میں سناتا جاتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا؟ شعبان وہ مہینہ جس مہینے میں منکر کو خوشی کوئی نہیں سیدوں کو غم کوئی نہیں. آپ کی چادریں اتر جائیں گی کملی والے کی چادر کے صدقے. تھوڑی دیر میں پڑھن دے دیو تو اس ویکیو تو صحیح. شعبان وہ مہینہ سنو پڑھو جملہ اگر سنو تو. میں تھوڑا ٹائم تو ضائع کوئی نہیں کیتا. میں تھوڑے سارے ٹائم سے ڈھیر سارا پڑھنا ہے. شعبان وہ مہینہ میں چیک کر کے آیا ہوں. آپ چیک کر لینا. شعبان وہ مہینہ جس کے نقطے بھی 5 ہیں حرف بھی 5 ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. مالک آپ کو سلام ہے غریب. بھئی جشن تو ہو گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ سوچ کے آج کی رات بیٹھنا 11 شعبان ہے. میں ایک طالب علم ہوں. موضوعاتی بات کرنے کا آتی ہوں. جس مناسبت سے آج کا پروگرام ہے میں نے اول سے آخر تک اکبر پڑھنا ہے. اور یہ سوچ کے بیٹھنا کہ جس کو سارا سال روتے ہیں آج اس پہ ہنسنا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. شبیر کے بیٹے کا جشن ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یار اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ وہ مہینہ میری جان سے قیمتی جملہ حدیث ہے. شعبان وہ مہینہ جس کے بارے حضور نے فرمایا شہری میں محمد کا مہینہ ہے. اچھا ایک جملہ کہنا صوبیدار صاحب. میرے خیال سے شعبان کے جشنوں کے دنوں میں 13 رجب کو اور شعبان کی بالخصوص آج کی رات بھی پڑھنے والا اگر شیعہ سے ترلے کر کے داد مانگے پھر میرے خیال سے اس کی خطابت میں بھی شک ہے اور سامنے والے شیعہ پہ بھی شک ہے. یار ترلے کر کے داد مانگنے کا پھر فائدہ کیا؟ خطابت کا اور سننے والے کا فائدہ کیا؟ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں شعبان شہری. شعبان میرا محمد کا ہے. یا نبی جی آپ آئے ربیع الاول میں گئے ماہ سفر میں. بولو یار تن غوث پاک دا واسطہ آج بولے ہو. ہاں میں اپنا جشن بنا کے جانا ہمیں داد واسطے ترلے کرنے پہ گئے. آپ میرے ساتھ سنتے ہاں تو میں پڑھتا جاؤں. یا رسول اللہ آئے ربیع الاول میں آپ گئے سفر میں. حضور نہ آپ نے فرمایا کہ ربیع الاول میرا مہینہ. میں جملہ نہیں پڑھوں گا آپ کے چہرے پڑھوں گا. نہ آپ نے فرمایا ربیع الاول میرا مہینہ. نہ فرمایا سفر میرا مہینہ. نہ آپ شعبان میں آئے نہ گئے. وہ بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہو اس سے میرے تقاضا ہے نئے شیعہ کو چھٹی دیتا ہوں. حضور نہ ربیع الاول میں آئے سفر میں گئے شعبان میں نہ آئے نہ گئے. لیکن آپ فرما رہے وہ شعبان میرا مہینہ. حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا ربیع الاول میں ایک دفعہ آیا شعبان میں کئی دفعہ آیا. کبھی حسین سلام ان ہاتھوں کو زہرا خیرات عطا فرمائے. شعبان میں کئی دفعہ آیا. کبھی حسین کی شکل میں کبھی اکبر کی شکل میں کبھی مہدی کی شکل. اللہ ہے غریب. بھائی سلامت رہیں. مالک آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. شعبان کا یکم کو وہ آئی جسے علی بھی عالیہ کہتا ہے.
اللہ اکبر. 3 کو شہنشاہ کربلا وارث کربلا، 4 کو مسجود وفا، 5 کو زین العبا، 7 کو فرزند سبز قبا، 11 کو شبیہ مصطفیٰ. میں جشن شروع کرنے لگا لیکن تسی آپ نے پنڈال دا ماحول دیکھنا ہے. مجھے خدا قسم ویسے آپ کے جذبے کو دیکھ کے حضرت رسول زیدی صاحب کا جملہ یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ دعا کیا کرو مجمع کم ہو کم ظرف نہ ہو. جتنے بیٹھے ہو اعلیٰ ظرف بیٹھے ہو. میں جشن شروع کرنے لگا تھا پتہ نہیں چلنا. میں سلام کر کے چلے جانا ہے. گھنٹہ پڑا تھوڑا پڑا ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگنا. قوم اکبر کو بندہ جان مانگے نا صوبیدار صاحب میں جان دے دوں بدلے میں جملہ نہ دوں. جملہ میرے قد سے بڑا جملہ ہے اور میری یہ شاید کمزوری ہے یا میرا خلوصہ ہے. جو بندے مجھ سے سننے پہ آ جائے میں نتیجہ پہلے دیتا ہوں, نتیجہ دینے لگا ہوں. آج کی رات ہے یہ سوچ کے بیٹھنا 11 شعبان ہے, شبیر کے بیٹے کا جشن ہے. کس کا؟ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے. یہ سوچ کے بیٹھنا آج کی رات جو مانگنا ہے مانگ لینا, خدا کا واسطہ مانگ لینا, آج پیچھے نہ رہ جانا. کون اکبر ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں. سلامت ہے آپ کو. جسے چلتا دیکھ کر, جسے چلتا دیکھ کر زمانہ محمد کہے اسے اکبر کہتے ہیں. جو حسین کے لیے حسین بن کے آئے, جملہ اور کہا, جو حسین کے لیے علی بن کے آئے. یہ وہ ایک شہزادہ ہے جس نے آ کے زمانے میں ثابت کیا زمانے والوں جو علی ہوتا ہے وہی اکبر ہوتا ہے. اسے جملہ آرام سے سن لو. اس شہزادے کی شکل مصطفیٰ جیسی لیکن نام مصطفیٰ جیسا نہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ جب شکل مصطفیٰ جیسی تو نام بھی. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اس فلسفے کو؟ شکل مصطفیٰ جیسی, نام مرتضیٰ جیسا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد. گل آرام نال کرنی ہے چونکہ ساڑھے ممبران دا کلچر ہے بن چکے ہیں کہ جڑا جان لگے ایمبولنس سے جاوے آدھے نے بڑا وڈا پڑے ہے. دھیمے سے لہجے میں اونچی بات کرنا چاہتا ہوں. شکل مصطفیٰ جیسی, نام مرتضیٰ. جب شکل مصطفیٰ جیسی تو نام بھی محمد ہوتا. وجہ کیا ہے؟ شکل مصطفیٰ جیسی, نام مرتضیٰ جیسا. چونکہ حضور نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یہ وہ ایک شہزادہ ہے جو اس حدیث کی تفسیر بن کے آیا. اس نے زمانے کو ثابت کر دیا. شکل مصطفیٰ جیسی, نام مرتضیٰ جیسا, زمانے کو بتا دیا زمانے والوں جو محمد ہوتا ہے وہی علی ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو محمد ہوتا ہے وہی علی ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک خاندان گزرا ہے جسے خاندان اجتہاد کے نام سے پکارا جاتا ہے. ان کی نسل میں ہر صدی کے اندر ایک مجتہد پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے انہیں خاندان اجتہاد, مجتہدوں کا خاندان کہا جاتا ہے. ہر صدی میں ایک مجتہد ہے. اردو زبان میں جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر لکھی قرآن مجید کی وہ اسی خاندان سے تھا. تنزیل المجید جو لکھی گئی سید علی اجتہادی کی, انہوں نے اللہ کے ولیوں کے بیٹوں پر تحریر لکھی ہے, کتابچہ لکھا ہے. اور انہوں نے فرمایا زمانے والوں آدم کے 2 بیٹے, دونوں پہ آدم کو فخر نہیں ہے. ایک قاتل ہے, دوسرا نوح کے 4, چاروں پہ فخر نہیں ہے. یعقوب کے 11, سب پہ فخر نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کائنات میں واحد حسین ہے, جتنے بیٹے ہیں سب پہ فخر ہے اور سب کا نام علی ہے. سلام ہے آپ کو یار. سب پہ فخر ہے اور سب کا نام. اور یہی وجہ جب دربار میں امام سجاد پوچھے تھے تو اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا کہ مسمک تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا نام علی. میں نے تو سنا ہے وہ کربلا میں شہید ہو گیا. امام نے فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے جسے اکبر کہتے ہیں. پھر اس کی نظر پڑی 6 مہینے کے سر پہ, کہنے لگا اس بچے کا کیا نام ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا اس کا نام بھی علی. ذرا لطف لو نا, ذرا ماحول بناؤ, جیسے سننے پہ آؤ تو نہ سنو. اس کا نام بھی دیکھ کے کہنے لگا
اے سجاد تمہارے باپ حسین نے تم سب بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے؟ امام اگرچہ قید میں تھے لیکن مسکرائے، فرمایا یہی بات میرے باپ حسین سے مروان نے بھی پوچھی تھی۔ جڑے بندے پیچھے رہ گئے انہوں نے میرے کو علاج کوئی نہیں۔ یہی بات میرے باپ حسین سے مروان نے بھی پوچھی تھی، اور میرے باپ حسین نے فرمایا تھا میں نے اپنے تمام بچوں کا نام علی اس لیے رکھا ہے اگر دشمن اظہار نفرت کے لیے بھی میرے بچوں کا نام لے تو انہیں بھی علی کہنا پڑے۔ عزادار زندہ باد یار، جو آج کی رات خوش ہے سارا سال پریشان نہ ہو، اسے بھی مہدی لخمنی کا جملہ ہے کاش میں 61 ہجری دربار یزید میں یہ کھڑا ہوتا اور یزید کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا کہ وہ سوچ تو رہا ہوگا کربلا ہو کے گزر بھی گئی علی پھر بھی زندہ ہے۔ سلامت رہے یار، اللہ اکبر۔ کربلا ہو کے گزر بھی گئی علی پھر بھی زندہ ہے۔ کون اکبر ہے؟ کون اکبر؟ اللہ سے مصطفیٰ نے زہرا مانگی، علی نے عباس، حسین نے اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے مصطفیٰ نے علی نے عباس، حسین نے اکبر مانگا۔ ایک یعصوب الدین رستگار کی کتاب ہے شبیہ مصطفیٰ، انہوں نے 11 جلدوں میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 11 ہجری، بہت بڑی بات کرنے لگا، تسی بور تو نہیں ہو رہے ورنہ میں اور بس سے چلا جاؤں۔ ایک گل تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری۔ یا چونکہ میں ایک طالب علم موضوعاتی بات کرنے کا آتی ہوں، ورنہ امام حسین شروع کر لیتا، بہت زیادہ آپ کے سنے سنائی باتیں۔ ہم اس شعر کو سننا پسند کرتے ہیں جس کی اگلی لائن ہمیں پہلے ہی آتی ہو، کیونکہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے نا، ہم نعرہ بھی اس پہ لگاتے ہیں جس واقعے کا ہمیں پہلے پتا ہو۔ نئی بات سننے کے ہم عادی نہیں ہے نا، ہمارا مزاج ہے۔ لیکن میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مطمئن ہوں آپ پہ جتنا آپ سماعت فرما رہے ہو، لیکن اس تو تھوڑا نہ سنے ہو، جتنا سنو اس تو زیادہ سنا۔ وہ فرماتے ہیں یعصوب الدین کہ 11 ہجری رسول خدا کی شہادت۔ میں نے کیا جملہ کہا کہ اللہ سے رسول نے زہرا، علی نے عباس، حسین نے اکبر۔ 11 ہجری رسول خدا دنیا سے پردہ کر گئے 28 سفر کو۔ 42 ہجری آج جو رات منا رہے ہو شہزادہ اکبر کی آمد ہے۔ 42 سے 11 کو نکالے پیچھے 32 سال بنتے ہیں۔ ہر روز حسین رو کے کہتے نانا تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ 32 سال بعد 32 سال حسین، اللہ جانے کیسے بندے کو سمجھ آئے اور کون بندہ اس جملے کی قیمت لگائے۔ 32 سال حسین رو کے اللہ سے کہتے رہے نانا کی جدائی برداشت نہیں۔ 32 سال بعد رسول جیسا بیٹا ملا تو سوچو تو صحیح، جو بچپن کے کھیل میں رہب کو 7 بیٹے دے اسے 32 سال اکبر مانگنا پڑا۔ ہائے میں کہہ گیا یار کچھ بندے پیچھے رہ گئے، تو پتہ چلا جو بچپن کے کھیل میں رہب کو 7 بیٹے دے اسے 32 سال اکبر مانگنا پڑا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیتے ہو، حسین اللہ سے بیٹا نہیں محمد مانگ رہے تھے۔ چلو جملہ چینج کر دو، شاید آپ میرے ساتھ مل جاؤ۔ اس زمانے کو بانٹنے والا حسین اللہ سے جسے مانگ کے لے اسے اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعصوب الدین فرماتے ہیں جب اکبر دنیا میں تشریف لائے اللہ نے فرمایا ملائکہ کے سامنے اعلان، یا ملائکتی اہبتو علی الارض فبارک علی الحسین،
اے میرے ملائکہ زمین پہ اتر جاؤ، حسین کو حسین کے بیٹے کی آمد کی مبارک دو۔ جڑے اجے بھی علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہو، بڑا میرے کو کوئی حل نہیں، تھوڑیاں سکیاں چادراں چا ڈھلیاں کرو، کمری والے دی چادر دا واسطہ چلا۔ میں صوبیدار صاحب اینج رتا لال ہو کے تب کے پڑھ رہے ہاں تے آرام نال ویکھی جا رہے ہیں۔ ہن میں اشارہ نہیں کردا، ایک بندہ تے دوجے نوں کہہ رہے ہیں چنگا پڑھدا پیا، میں نے دیکھا ہے ابھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مہربانی بھائی پڑھ میں رہا ہوں، داد اسے دے رہا ہے، میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کہتے رہے توجہ ہے تو مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میری گل کر رہے جی کتنے پہنچے تو نہیں یاد، وہ مولوی بات کر رہا تھا جی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں جنت جہنم کی بات مولوی کر رہا تھا، تو میری طرح ابھی درمیان میں کوئی اور بات کی، تو بعد میں اس نے مجمع سے پوچھا جی میں کہاں تھا، انہوں نے کہا جی آپ جہنم میں تھے۔ ہاں مالک آپ کو سنائے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا یا ملائکتی اہبتو علی الارض فبارک علی الحسین، فرشتوں زمین پہ جاؤ، حسین کو حسین کے بیٹے کی آمد کی مبارک دو۔ میں تو جشن شروع ہی ہون کرن لگا ہوں، اللہ اکبر، میں جشن ہون شروع کرنے لگا، اگر مزاج بڑھاؤ تو میں پڑھا، ورنہ میں سلام کر کے جانا، اور بھی پڑھنے والے ہیں نے، اسی انہوں نے سنے ہو، ٹائم نال گھر جائے ہو، سردی اگے اتنی زیادہ کوئی نہیں، مت سمجھے میں کہاں زیادہ ہے، یہ بندے انتظار کر رہا ہے سردی زیادہ کوئی نہیں، کھانا نہ بناؤ، آج جشن بناؤ یار، خدا قسم میں جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ صوبیدار صاحب 14 میں سے کوئی ایک بھی تمہیں خوش دیکھ کے خوش ہو گیا، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہائے اللہ اکبر یار، مالک آپ کو سلامت رکھے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فرشتوں زمین پہ جاؤ، حسین کی آمد کی مبارک، حسین کے بیٹے کی آمد کی مبارک نواب کربلا کو دو۔ فرشتے آئے، میں جشن پڑھنے لگا ہوں، مقدس ہستیاں بھی آئیں، حویلی حسین میں کون کون آیا؟ آدم حوا کے ساتھ، ابو طالب مصطفیٰ مرتضیٰ کے ساتھ، یوسف زلیخا کے ساتھ، سنو سنو یار بولتے جاؤ، یوسف زلیخا کے ساتھ، لیکن منظر کیا تھا؟ زلیخا آئیں، زلیخا نے اکبر کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھا، میں جملہ نہیں چہرے پڑھوں گا، اکبر کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھنے کی خواہش نہ رہی۔ یار جملے ہی ہوتے ہیں یار، انجدہ سنو کہ پھر ہونے تے دل بھی کرے، پھر اکبر یوسف کو دیکھنے کی خواہش نہ رہی۔ کانا زلیخا ترا یوسفا و ترا علی اکبر، زلیخا یوسف کو دیکھتی تھی، پھر اکبر کو دیکھا، پھر یوسف کو دیکھنے کی خواہش نہ رہی۔ کالا یوسف یا زلیخا مالک مرت ترانی و مرت علی اکبر، زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی مجھے دیکھتی ہے کبھی اکبر کو۔ زلیخا مسکرائی، کہا الیوم عرفت ان یوسفا لا یساوی بی علی اکبر۔ کاش کوئی بندہ اور پڑھے، میں نیچے بیٹھ کے سنوں، پھر میرے سننے کا انداز دیکھو۔ کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا یوسف پہ حسن ختم ہو گیا، مجھے تو آج پتہ چلا تیرا حسن اکبر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے سر پہ امامہ ہے، مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ میں یہاں حدیثیں سنانے جشن پڑھنے آئے ہوں، میں اپنے آپ میں رہ کے بات کرنے لگا ہوں۔ یوسف مسکرائے، زلیخا کی بات سن کے مسکرائے، جس کو سننے کا ڈھنگ آتا ہے میری اس بندے سے بات ہے، مسکرائے، کہا زلیخا یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا، میں جانتا ہوں مقام اس کا، نئے شیعہ کو چھٹی دیتا ہوں، یہ حسن دیکھا ہوا میرا، میں جانتا ہوں مقام اس کا، میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا۔
میرے تصور کی سلطنت میں صدیوں رہا ہے مقام اس کا. زلیخا جب تو میرا نام لیتی تھی تب میں لیتا تھا نام اس کا. کیا بات ہے یار, اللہ اکبر یار, خدا کی قسم. حیدری زلیخا, آپ کے نعرے کی میں قیمت لگاتا ہوں, میں تو ادھار ہی نہیں رکھتا نا. آپ نے خدا کی قسم حق ادا کر دیا جشن سننے کا. اللہ آج کی رات کا واسطہ جو بیر گلیوں میں پھر رہے ہیں ان کو اندر آنے کی توفیق عطا فرما. کہا یہ حسن دیکھا ہوا ہے, میں جانتا ہوں مقام اس کا. اور حدیث ہے, میں اپنے آپ میں رہ کے پڑھ رہا ہوں, حدیث ہے حسن کے 10 حصے ہیں. اللہ اکبر, میرے جملے نہیں, میرے حرف بھی ضائع نہ کیے کرو. میں پہلی دفعہ آیا ہوں, آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ نے میرے آنے کی قیمت لگا دی, دل خوش ہو گیا. کوٹلی والے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آنکھوں پیسے نہیں لگ دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسن کے 10 حصے ہیں. کتنے؟ جیڑا آج بھی میرے تو چوری بیٹھا نا, میں انہوں چیک کرنا ہے میرے نال بول دا ہے کہ نہیں بول دا. آج کے 10 حصے. حسن کا ایک حصہ, جیڑے سونے بیٹھے ہو ضرور بولے ہو, حسن کا ایک حصہ پوری کائنات کو ملا ہوا ہے. 9 حصے ہاشمی سادات کے پاس ہیں, اور جن کے پاس حسن کے 9 حصے ہیں وہ خاندان بنی ہاشم اور ہاشمیوں کے حسی کو اکبر کہتے ہیں. ہائے یار, جیڑا بندہ صرف خیبر خندق میں گھوتے لاتا ہے ان کی پتہ میں کی پڑھ رہا. اللہ اکبر. حسن کے 10 حصے. اجر عظیم عطا فرمائے. اور خاندان بنی ہاشم کی 3 ہستیاں جن کے چہروں پہ نقاب ہوتا تھا. آپ کے مجمع کا انداز بدل جائے گا. اللہ پہلے ایک ہی بابے نے ٹیک لائی سی, جوں جوں میں گرم ہوتا جانا وہ ہم لتا بھی پھیلا رہے ہیں. میں بولنے نہیں, مالک آپ چلو ان کی معذوری ہوگی, ان کو مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. 3 ہستیاں جن کے چہروں پہ نقاب ہوتا تھا. جناب موسیٰ مبرکہ امام تقی علیہ السلام کے بیٹے, اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو حسن کے روب کی وجہ سے وہ روایات میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا. خوبصورت اتنے تھے. یہ منوانا الفاظ پڑھ رہا ہوں, جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا. دوسری ہستی امام رضا علیہ السلام. خوش ہو جاؤ یار, سخی امام دا تذکرہ دیتا ہے. اور آپ روایت سنتے ہیں نا کہ وہ جب نیشا پور میں پہنچے جہاں پہ کنواں ہے تو اماری میں تھے, اور اماری میں یعنی کہ پردے والی سواری اسی وجہ سے تھے کہ امام نے نقاب کیا ہوا تھا. پہلی دفعہ جب شیعہ دیکھیں گے تو امام کے حسن کے رب کی وجہ سے کہیں غش نہ کر جائیں. 2 ہستیاں. تیسری ہستی جناب علی اکبر. کون پیچھے رہ گیا نا یار. جناب علی اکبر دے شان سن کے کوئی تبلیغی جماعت والے دے داد نہیں نہ دینی ہے, شیعہ نہیں دینی ہے نا. ایڈا اوکھا موضوع شروع کیتے ہے اور پھر تسی جس طرح میرے نال نبھا رہے ہو, میں تھوڑی حوصلے سلام کردا. آج کی رات ہے اتنا مشکل موضوع اور پہلی دفعہ سنایا جا رہا ہے اس انداز سے, اور آپ خوبصورت سماعت فرما رہے ہو, حق ادا کر رہے ہو. خدا کی قسم علی اکبر رکھتے تھے. روایت تو سنی ہے نا, امام حسن کا جسم کا آدھا حصہ رسول کے مشابہ, امام حسین کا جسم کا آدھا حصہ رسول کے مشابہ. لیکن جو صرف جسم کے آدھے حصے نہیں, جسم کا سارا حصہ بھی اور سیرت بھی رسول جیسی ہو. نہیں, میں لفظوں کو چینج کرتا ہوں, اینگل چینج کرتا ہوں, شاید تسی میرے نال مل جاؤ. اللہ نے جس کا سایہ نہیں بنایا اس کی جو شبیہ بن جائے اسے اکبر کہتے ہیں. اللہ اللہ نے جس کا سایہ نہیں بنایا اس کی جو شبیہ بن جائے, بولو بولو یار,
اس کی جو شفیع بن جائے اسے اکبر کہتے ہیں. سر بلند کرنا. شیعہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ 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 جس کو شعر سننے کے اندر شعور ہے، جو شعر سننے کا شعور رکھتا ہے، اس بندے سے بات آئے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ محمد علی یہ کلمہ ہے نا. سننا شعر پہ لطف لینا آج کی رات. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. تہذیب ادب شرافت اخلاق تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی. شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی. اللہ اکبر. کیا کہنے بابا. آپ کو سلام ہے. آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. اللہ اکبر. اوہ یار ہر ہاتھ صوبیدار صاحب داد دینے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. داد دینے کے دو طریقے. تیسرا طریقہ ہی کوئی نہیں. یا دل کھول کے داد دیو تے یا جیب کھول کے داد دیو. جیب والی تے اتنے گال کوئی نہیں تے دل بڑا تسی کھولے آج. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں زہرا تمہیں خیرات عطا فرمائے. یار میں خطیبانہ جملہ کہتا ہوں. آپ میرے ساتھ ملو. خدا کی قسم مجلس یا جشن میں ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا. وہی ہاتھ بلند ہوتا ہے جو بطول کو پسند ہوتا ہے. جو ہاتھ بطول کو پسند نہ ہو کبھی نماز میں نہیں کھلتا. مجلس جشن میں کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کون اکبر ہے؟ سر پہ کالا امامہ کندھے پہ ہاشم والی کالی ابا. دائیں رخسار پہ کالا تل. آتے تو لگتا قیامت آ رہی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. یار آتے تو ایسے لگتا جیسے فلک سے آفتاب اتر رہا ہو. پلکیں اٹھاتے تو لگتا قیامت اٹھ رہی ہے. بولتے تو لگتا بلبل بول رہی ہے لہجہ رسول میں. بلبل بول رہی ہے لہجہ بابا تیری بزرگی کی قسم ہے جس کو لفظوں کی قدر کرنی آتی ہے. ایک لفظ ہے صورت سواد سے. اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ شکل ہیبت. ایک لفظ ہے صورت. اس کا مطلب ہے سین والی قرآن کی صورت. سواد والی صورت چہرے کی صورت. سین والی صورت قرآن کی صورت. ہن سنو تو قیمت لاؤ تو پھر جشن بناؤ. جس کی صورت بھی مثل صورت ہو. پہلے میں پڑھیا ہے تو سنے. ہن میں پڑھدا تو تھن میں سنا گا. جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا؟ اور کوٹلی والوں جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ ہائے ہائے یار کیا کہنے آپ کے یہاں. میں تو بڑا سنبھل کے پڑھتا ہوں. آپ نے آج مجھے تپا دیا خدا کی قسم. جس کی اور یہی وجہ ہے جناب لیلا ناز کرتی تھی امام حسین کی باقی بیویوں پر. اور کچھ بیویوں نے امام کو بتایا. امام نے فرمایا پریشان نہ ہو. کیوں نہ کرے؟ لکھا اس کے نصیب میں سرور کو تھامنا. لیلا بھی مریم بھی نہ کر سکی اس کی قسمت کا سامنا. حد ہے کہ پالتی رہی محمد کو گود میں. لیلا کو کر دیا اکبر نے آمنا. اللہ اکبر. حکم ہے نہ مانگو. مانگنا آر ہے عیب ہے. مانگنا پیسہ مانگنا قرض مانگنا ادھار مانگنا. ایک صلوات پڑھو بابا. اللہ ان کا قبول فرمائے. باقیوں کو بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سارے آمین آخر. جشن ہے یار سداد علی اکبر کا. خدا قسم ہماری اپنی اوقات کوئی نہیں. ہمیں ادھاری سبزی کوئی نہ دے. حسین کے نام پہ اٹھ کے لوگ سلام بھی کرتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں.
شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. مالک آپ سلامت رکھے. حکم ہے نہ مانگو، نہ مانگو، عیب ہے، نقص ہے، حد تک ہے، انسانیت کی تذلیل ہے. پھر فرمایا اگر اللہ نہ کرے تمہیں مانگنا بھی پڑے تو پھر اچھی شکل والے سے مانگنا، وہ تمہیں خالی نہیں لٹائے گا. ہائے اللہ اکبر. میں نے پہلے جملہ کہہ دیا تو پیچھے رہ گئے. میں نے کہا نا آج اس کے بیٹے کا جشن ہے، اس کے بیٹے کا کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا. اگے ترئی مارچ ہوندی بھی ہے نا نیڑے. صدر مملکت وزیر اعظم ہر سال اعلان کرتا ہے نا کہ قرارداد پاکستان کی خوشی میں قیدیوں کی سزا میں اتنی سزا کے اندر کمی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اتنے فیصد اضافہ. جڑا ہون بھی نہیں بول سکتا اس کو میرے کو کوئی طریقہ نہیں بلانے کا. جڑے بولتے تو نار آلن ہلاوے ہو حسین دے بیٹے دی خوشی ہے یار. وہ بول نہیں حالتے صحیح. اللہ اکبر. مالک اب سلام کر اتنی تنخواہ میں اضافہ کیوں؟ ایک خطے کے اندر ایک عام بندہ ایک جگہ پر ایک چھوٹی سی قرہ کے اندر ایک بندہ خوش ہوا ہے تو اتنی بڑی خوشی کا اظہار. اور جنت کا سردار خوش ہوا تو حسین نے اللہ کے ذریعے کہلوایا اللہ فرشتوں کو حکم دے میرا اکبر آیا ہے ان سے کہہ دے جنت کو سجا دو جہنم کو بجھا دو. ہائے ہائے اللہ اکبر. فرشتوں نے جنت کو زعفران کی گھاس سے سجایا. جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے. امام کدھر چلو تسی تے میرا ساتھ پہ دیندے ہو. اچھا مالو کا توجہ ہے تو کون سا جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے تو امام نے بڑی خیرات کی. کئی غلام آزاد کیے، کئی کنیزیں آزاد کی. آئے ہائے بہت پڑھ گیا ہوں میں 35 منٹ پڑھ گیا ہوں آپ کی محبت میں. اجے تو پیچھے ڈھیر سارا رن ہے جی. تو جناب علی اکبر کی آمد میں بڑی خیرات کی، بڑے تحائف بانٹے، ہدیے دیے امام نے، ہر کسی کو دیا. دوسرے دن جناب عالیہ آئے. فرمایا اللہ اکبر. میرا پورا جشن پچھلی ساری تقریر ایک طرف، یہ جملے ایک طرف، ان کو نہ بھولنا تمہیں آج کی رات کا واسطہ. مجھے کچھ نہیں دو گے؟ امام نے فرمایا کیا مانگتی ہو مانگو میں دوں. کیا مانگتی ہو میں دوں. فرمایا بھائیا میں جگر سے پڑھ رہا ہوں خدا قسم. بڑے بندے خطیب ذاکر فیض شعر کہتا ہے نا کہ میں آج جگر سے پڑھ رہا ہوں، میں آج نیت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میری پرواز اور ہوتی ہے، میں روح سے پڑھتا ہوں. تو سنو تو بڑا پھر نا. پر میں قیمتی چیز کیا ہے؟ فرمایا میں زمانے کو بانٹتا ہوں لیکن اللہ سے مانگ کر اکبر لیا. میری زندگی کی قیمتی چیز اکبر ہے. پر میں اکبر ہے نا پھر اگر دے سکتے ہو تو اکبر مجھے دے دو. ہوں میرے لوگ دیکھو یار تو آج دی رات دا واسطہ دیتا ہے، اس تو وڈا میرے کو واسطہ کوئی نہیں. اور جناب علی اکبر کو مانگا نا امام نے انکار نہیں کیا، سوچا بھی نہیں. اکبر کو 2 دن کا اکبر اٹھایا بہن کی جھولی میں ڈال کے نا اور میں لے جا، لیکن یاد رکھنا اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. میں چھڑ دینا یار میں اگر تو تھا کہہ دے. اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے. اور میں تو ثانی بطول ہے یہ ثانی رسول ام ابیہ بن کے محمد کو پال دے. سلام یار اللہ اکبر. اور جناب عالیہ نے جناب علی اکبر کو اٹھایا نا اور ایک لوری سنائی تھی، اگر کہو تو سناؤ.
اور جناب زینب نے فرمایا یا زینب ابی انت جدی ام ابی لم ادری ما قلت لک انت شبیہ بالنبی. کئی بندیاں عربی دا سالن پسند نہیں ہوتا, میری عربی کی میں ہضم ہو جائے گی. فرمایا کہ اکبر میری زندگی میں 2 علی آئے ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 2 علی ابھی آئے ہیں. فرمایا ایک علی جس کی میں بیٹی, دوسرا علی تو. فرمایا بس فرق کتنا ہے, اس کی زینت میں ہوں, میری زینت تو ہے. زینب کی زینت کو اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ آپ اکبر نام نہیں تھا, شہزادے کا نام اکبر نہیں تھا, نام علی تھا. اور سنو یار کوٹلی والے اکبر سو رہے ہو, خدا کی قسم نام علی تھا. یہ اکبر کیسے پڑا؟ روایات کے جملے ہیں یہ شہزادہ چہرے پہ نقاب رکھتا تھا, اور جب کبھی کبھی بازار میں چلتے ہوا کے جھونکے سے یا کچھ کام یا حرکت کرتے یوں نقاب ہٹتا, جس بندے کی نظر پڑتی عربی بول کے کہتا اللہ اکبر ما اجملا ھذا الفتى, اللہ اکبر اتنا خوبصورت جوان ہے. اور دوسری روایت کا جملہ ہے کہ 10 محرم کو دشت میدان میں کربلا کے اندر, جناب ذمہ داری سے بات کرو, علی اکبر کو لوگوں نے اکبر کہا. وجہ یہ کہ جناب علی اکبر جب لڑتے اور یہ جملہ میں عرض کرتا چلوں, جناب عباس کربلا کے میدان میں لڑے نہیں, دفاع کیا. قاسم لڑے نہیں, دفاع کیا. لیکن وید شہزادہ اکبر دفاع نہیں کیا. امام نے باقاعدہ اس شہزادے کو کربلا کے میدان میں لڑنے کی اجازت دی. سننا وجہ کیا؟ غازی نہیں لڑے, قاسم نہیں لڑے, اکبر کو لڑنے کا کہا کیوں؟ وجہ یہ ہے پوری زندگی, میرا انداز دیکھو اور اس کی پھر اثر بھی ہو, پوری زندگی نبی نے جنگ نہیں کی. اللہ چاہتا تھا میں دیکھوں محمد لڑتا کیسے ہے, حسین اکبر کو بھیجا جا لڑ, اللہ دیکھے محمد ایسے لڑتا. ہائے ہائے ہائے, میرے پاس ایسے بڑے جملے کوئی نہیں ہے. اللہ چاہتا تھا اور میں جا لڑ, اللہ دیکھے محمد لڑتا. ایک جملہ عرض کر دے, وہاں اکبر دی لڑائی دا ایک جملہ پڑھ دے اگر اجازت ہو تو. عقاب پہ سوار ہوئے, عقاب کو ایل لگائی,